رب ایسا لفظ ہے جس میں رشتہ ہوتا ہے. تو ایک طرف رب، دوسری طرف عبد، دوسری طرف عبد. اب عبد کے لیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فعل کا استعمال ہوا ہے. پہلے بھی فعل اور اسم کے بارے میں بات ہوئی تھی، تھوڑی سی دہرا لیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے. فعل میں ہوتا ہے ماضی، حال اور مستقبل، اور اسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی، دوام، ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، اسم. لیکن ہمارے لیے ہم نے عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسم. ہم نے کیا استعمال کیا؟ فعل. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ یا ماضی، یا حال، یا مستقبل. اور فعل ایسی چیز ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہو تو ہوتی ہے، جب نہیں کر رہے ہوتے تو نہیں ہوتی. جیسے کھا رہا ہوں، کھا رہا ہوں کا مطلب ہے جب کھا رہا ہوں تو ہو رہا ہے، جب نہیں کھا رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن اگر میں کہوں یہ کھاتا پیتا ہے، اب میں نے اسم استعمال کیا نا، اب وہ سو بھی رہا ہے تو کھاتا پیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے جب اپنے لیے فعل استعمال کیا تو ہم نے ایک بات کا ہم نے اعتراف کیا یہاں پر، اور وہ کیا ہے کہ ہماری عبادت میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی بالکل نہ ہونے کے برابر، کبھی بہت زیادہ. جیسے فعل میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، اور فعل میں ہمیشگی نہیں ہوتی. ہمارے لیے ہم سے ہمیشہ کی عبادت ممکن نہیں ہے. آپ سو رہے ہو تو عبادت نہیں کر رہے، آپ کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا حلال کما رہے ہو تو کام بھی کر رہے ہو تو عبادت ہے. اپنی فیملی کے لیے آپ گروسریز کرنے، دودھ اور بریڈ وغیرہ لینے جا رہے ہو، حلال روزی سے اپنی فیملی کے لیے لینے جا رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس وقت آپ شعوری طور پہ عبادت نہیں کر رہے، وہ تو آپ صرف دودھ لینے جا رہے تھے، بریڈ لینے جا رہے تھے، روٹی خریدنے جا رہے تھے، رائٹ؟ تو یہاں پر ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت رحم کیا ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہمیشہ ہر لمحے آپ کی عبادت میں ہوتے ہیں. یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا، اس پہ ہم میں سے کوئی پورا نہیں اتر سکتا تھا. لیکن ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت قبول کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اس میں تھوڑی روم آ گئی، کرتے بھی ہیں اور کبھی کچھ ڈھیلے بھی پڑ جاتے ہیں، پھر کرتے بھی ہیں، پھر کبھی کوتاہی بھی ہوتی ہے، پھر کرتے بھی ہیں. اور اس جو وسعت ہے اس کے اندر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. تو یہ ہے ایاک نعبد میں فعل کا استعمال. اوکے، ہاں، اگر تم عبادت کرو کہا جاتا، وہ یہ بات تو میں نے پہلے کہہ دی تھی، اگر کہا جاتا کرو عبادت تو یہ ہمارا فیصلہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا. اور یہاں بات حکم کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی اپنی کمٹمنٹ کی. اب یہاں ہم خالصتاً تیرے بندے ہیں، اگر یہ کہا ہوتا، یعنی اگر کہا ہوتا نحن عباد لک خاصہ، ہم تیرے بندے ہیں خاص، صرف نحن عباد لک خاصہ، تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا. کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو. میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو. میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا، میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں. کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں؟ عبد ہوں. یہ تو میرے لیے ممکن ہے نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو ایاک نعبد. اچھا،